غلام سے طے کر لو اور وہ کچھ کمائی کر کے تمہیں دے دے اور تم اسے آزاد کر دو۔ مختلف طریقے دیے غلام آزاد کرنے۔ غلام کی آزادی اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا، اور آج دنیا کے اوپر اس شکل میں آپ کو غلامی نہیں ملے گی۔ یہ کس کا کمال ہے؟ غلامی کی زنجیریں کس نے توڑی؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول نے۔ ساری زندگی بھی ہم حضور کے نام کے گیت گاتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ جس نے غلاموں کو آزادی بخشی، جس نے یتیموں کی فریاد سنی، جس نے بیواؤں کی سسکیوں اور ان کی چیخوں کی روک تھام کی، جس نے لاچاروں اور مجبوروں اور جو ہے وہ جن کا کوئی مددگار نہیں تھا ان کی دستگیری کی، وہ عرب کے ریگزاروں میں دبی معصوم بچیاں جن کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ ان کے لیے کوئی موم بتیاں جلاتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلتا تھا، نہ کوئی احتجاج ہوتا تھا، وہ ریت میں جذب ہو جاتی، ان کے آنسو بھی وہی جذب ہو جاتے، سسکیاں بھی وہی دب جاتی، ان کی کوئی فریاد نہیں تھی۔ میرے حضور نے آ کے کہا تھا، سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں عزت کی جگہ پہ ہوتی ہیں، جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کرے تو فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں ایسے نیڑے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو یہ حضور نے دیا تھا، جس نے انسانیت کو اتنا کچھ دیا۔ کیا اس نبی کے خاکے تلاش میں بیٹھ جاؤ گے؟ اتنی بے مروتی، اتنی بے وفائی۔ تم تو دم دم درود پڑھو اس آقا پہ، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ساری زندگی اس نبی کی قصیدہ خوانی کرو، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ تو کہا کہ ایک تو میرے لیے اذیت کا سامہ، میرے لیے جو ہے وہ ایک واقعہ جاہلیت کا کہ جس کو کبھی جب یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں تھمتی، کہ اس بت کی بے بسی۔ اور دوسرا واقعہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، تو میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، تو میں کئی سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں باپ اس کو زندہ دلگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے بہت سارے محبت کے لفظ رکھے تھے، اس کو میرا پیار سکھایا تھا، اور میں کئی سالوں کے بعد جب گھر آیا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرنے لگی۔ لیکن میں غصے سے جل بھن کے کباب ہو گیا، اور میں اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، ایک تو نے سام کو جنم دیا ہے، اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں موقع کی تلاش میں، اور ایک دن میں جو ہے وہ اس کو لے کر کے باہر چلا گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ میرا باپ اس یوں کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ تو گرمی کی شدت تھی اور میں بار بار پسینے سے شرابور ہوتا، وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کر دیا، لیکن میرا دل پھر بھی نہ پسیجتا۔ میں اس کو بار بار جو ہے وہ پیچھے ہٹاتا اور گڑھا کھودتا، اور وہ مجھے کہتی کہ اتنی شدت کی گرمی میں آپ یہ تکلیف کر رہے ہیں، پھر کبھی کر لینا۔ لیکن میں جلدی جلدی اس سے فارغ ہونا چاہتا تھا اور اس کو دبا دینا چاہتا تھا۔ خیر گڑھا کھود کے جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو، لیکن اس کو نہیں پتا تھا اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ میں باہر نکل کے اس کو دھکا دیا اور اوپر سے مٹیاں ڈھیرنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانس دبنے لگی اور وہ مٹی تلے دبنے لگی تو وہ سمجھ گئی کہ کہانی کچھ اور ہے۔ وہ پھر معصوم ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اس کے ڈھلکتے ہوئے آنسو اور اس کی رکتی ہوئی سسکیاں اور اس کی چیخیں اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ، میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا، لیکن میں اتنا شفاف ہو گیا تھا اور ظالمانہ سماج کا شکار ہو گیا تھا کہ میں نے ترس نہ کھایا اور میں مٹیاں ڈھیلتا رہا۔ اس کے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ بھی ریت تلے دب گئے۔ آج اسلام لایا ہوں تو آج اس کی چیخیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ جب وہ یہ بول رہا تھا اور یہ کہانی سنا رہا تھا، وہ رو رہا تھا زارو زار، وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی چشمان میں بھی آنسو تھے۔ تو کسی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا کہ حضور دکھی ہو گئے۔ تو حضور نے روک دیا، کہا نہیں اس کو سنانے دو، جو کہتے ہیں اس کو کہنے دو۔ اور آقا کریم کی آنکھیں برس رہی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اور عرب کے ریگزاروں میں کتنی ہی معصوم بچیاں یوں دب گئی، ان کی کوئی فریاد نہیں تھی،
یہ میرے حضور نے آ کے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ایک رات کا میلاد نہیں، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ تو یہ عقیدتوں کے اظہار کا ایک رنگ ہے۔ باقی ہم اپنے آقا و مولا کی سیرت کو اپنائیں، حضور کے دیے ہوئے نظام حیات کو اختیار کریں۔ حضور ہمارے لیے جو دین لے کر کے آئے، اور وہ دین ایسے ہی ہمارے تک نہیں پہنچ گیا، حضور نے اس دین کے لیے خود مشقتیں کاٹی، صحابہ نے تکلیفیں سہی، تابعین نے اذیتیں گوارا کی، بعد میں ائمہ نے ہمارے تک دین پہنچاتے ہوئے کن کن مراحل سے اپنے آپ کو گزارا، اور ہمارے تک یہ دین پہنچا۔ ہم اس کو بالکل ایزی نہ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا نور عطا کیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، اسلام کا نور ملا، اور میری اور آپ کی خوش بختی کہ ہمیں حضور کا غلام ہونا نصیب ہے۔ انبیاء تڑپتے رہے، اب نبیوں کی ٹیمیں حضور کا انتظار کرتی رہی۔ کوئی کہہ رہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اس رسول کو بھیج دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، کوئی بولا لیس بفظ ولا بغلظ، کسی نے کہا فی عینیہ حمرہ تعمل نین، کسی نے کچھ کہا، لوگ ان کے قصیدے پڑھتے رہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو حد کر دی، کہا تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرا برسول یات من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد اب وہی آئے گا، کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے سوال کرتا۔ انجیل برناباس میں تحریف کے باوجود آج یہ روایت آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جب حواری پوچھتے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، جس کی آمد کی بشارتیں آپ بھی دے رہے ہیں، آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنا بختور ہوگا، وہ اتنا خوش نصیب ہوگا، وہ اتنا عالی مرتبت ہوگا، وہ اتنا عظیم الشان ہوگا، وہ اتنا عالی نسب ہوگا، وہ اتنی اونچی شانوں کا مالک ہوگا، وہ سید المرسلین، وہ امام الانبیاء، محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میری خوش بختی، یہ آپ کا مقدر کہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب ہو۔ لوگ انتظار کرتے رہے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں، 350 سال زندگی ایک روایت کے مطابق، اور کم سے کم جو روایت ہے وہ 250 سال، اتنی لمبی زندگی پائی۔ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں حضرت سلمان، اور بہت بڑا امیر کبیر، باپ کا فرزند ہونے کے باوجود حق کی تلاش سینے میں موجود ہے۔ اپنے باغوں میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، تو وہاں رکنے لگے۔ اس شخص کی باتوں میں کوئی خوشبو آئی تو اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا۔ باپ کو پتہ چلا تو باپ نے روک دیا کہ ایسا نہیں کرو گے تم۔ تو حق کی طلب بھی تو عجیب کہانی ہوتی، نہ رکے، باپ نے غصے سے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ خیر کی تلاش میں، حق کی تلاش میں نکلے، دور دراز کہیں جا کے ایک پادری کی صحبت میں رہنے لگے۔ کہتے وہ مجھے خدا رسیدہ لگا اور میں اس کی صحبت میں زندگی گزار دی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا سلمان تو نے بڑی خدمت کی ہے میری، اب میرا وقت آخر آ گیا، تو میری تدفین کے بعد تو غبوریہ چلے جانا، وہاں اس نام کا ایک پادری ہوگا، اس کی جا کے خدمت کرنا، تجھے خیر مل جائے گی۔ کہا واقعی وہ انتقال کر گیا اور میں تدفین کے بعد غبوریہ چلا گیا، اور اس نام کا شخص تلاش کیا، مل گیا، واقعہ بھی وہ مجھے اچھا لگا، اور لگا کہ اس کی باتوں میں بھی کوئی خوشبو ہے، تو میں اس کی صحبت میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس کی نوکری کروں، اس کا پانی بھروں، مٹھی چابی کروں، اس کی نوکری اور خدمت میں لگا رہا۔ حق کی تلاش تھی، ایک مدت تک میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا، کہا کہ اب میرا وقت آخر بھی آ گیا اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، عیسائیت بھانج ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا۔
لیکن تو نے نوکری کی ہے، میری خدمت کی ہے، تو میں سچی بات بتاؤں کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا، تو میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا اور نبی آخر الزمان کا وہاں انتظار کر۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی شخص بھی تو نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو میں کسی کے جھانسے میں نہ آ جاؤں۔ میں نے اتنی مصیبتیں کاٹی ہیں، اتنے سفر کیے ہیں، اتنی اذیتیں گوارا کی ہیں، ہنستا بستا گھر چھوڑا ہے، وطن معلوف ترک کیا ہے، ماں باپ کی آغوش محبت ترک کی، حق کا متلاشی بنا ہوں، مجھے کوئی نشانی بتائیں کہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس پادری نے کہا 3 نشانیاں، تھوڑا سے سن لو۔ میں نے کہا جناب میں سن رہا ہوں۔ کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہے اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہا کہ اس کا انتقال ہوا، تدفین کی گئی، اور میں یثرب کی طرف جانے والوں کی تلاش میں نکلا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں بھی وہیں جانا ہے۔ انہوں نے مجھے اکیلا پا کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا دیا۔ میں نوکری کرنے لگا، میری طلب کوئی اور تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کبھی گوڈی کروں، کبھی جو ہے وہ کھجوریں توڑوں، کبھی اور کوئی خدمت میرے ذمہ لگائی جائے تو وہ کروں۔ تھا تو شہزادہ میں، لیکن کرتا رہا، چلو کبھی وقت آئے گا ہی۔ اور میں روز انتظار کرتا مولا لمحے کب آئیں گے، جن کی تلاش میں عمر گزار دی، پادریوں کی نوکریاں کی، راہبوں کی خدمتیں کی۔ کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل گئی اور طالع البدر علینا کی صدائیں نہیں آنے لگی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ نکلا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، بھاگنا ہوتا تو پہلے ہی بھاگ جاتا۔ سن، یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ تو میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لے گیا تھا اور جا کے میں نے حضور کو پیش کی۔ حضور نے میری جانب دیکھا اور فرمایا ہم صدقہ تو نہیں لیا کرتے۔ کہا ایک نشانی پوری ہو گئی، لیکن حضور کا چہرہ ہی سب سے بڑا نشان تھا۔ لیکن میں نے بھی در در کی خاک چھانی تھی۔ شب ہجر کی سختیاں ہم جانے یا خدا جانے، بلا کشوں پہ جو گزری واعظ تیری بلا جانے۔ تو کہا کہ میں نے بھی مشقتیں صحیح تھی، میں بھی اتنی جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اگرچہ چہرہ بتا رہا تھا۔ میں نے کہا میں نشانیاں پوری کروں گا تو پھر مانوں گا۔ چند دن ڈال کر کے پھر کھجوریں لے آیا، ہدیے کی نیت سے حضور کو پیش کی تو حضور نے قبول فرما لیا۔ اب تیسری نشانی پوری نہیں ہو رہی تھی، موقع ہی نہیں لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہوا میں مہک آنے لگی۔ میں نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور آ رہے تھے۔ تو خیر میرے باغ میں حضور تشریف لائے۔ حضور نے اپنی چادر کو اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت دیکھوں، لیکن ایسا موقع مل نہیں رہا تھا۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے۔ فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے خود چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر اپنی کمر کو تھوڑا سا خم دے کے میری جانب موڑ کے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ لوگوں نے کہاں کہاں کے سفر کیے، اب یہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتے، غریب الدیار، گلی گلی کی خاک چھاننے والا، در 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 کی خدمتیں کرنے والا آج منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ آج بچھڑا ہوا شخص محبوب کے قدموں پہ پہنچ گیا ہے۔ پھوٹ پھوٹ کے روئے، راستے کی سختیاں، کبھی غلام بنایا جانا، کبھی پادریوں کی خدمت، کبھی گھر سے نکالا جانے کے مرحلے، ساری گھڑیاں یاد بھی آ رہی تھی۔ لیکن منزل مل جائے تو پھر خوشی، یہ خوشی کے آنسو تھے، دکھ بھی ستا رہے تھے، وطن معلوم بھی چھوڑا۔ تو جب روئے نا تو حضور نے یوں آغوش میں سمیٹ کے کہا سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے، یہ میرے اہل بیت کا فرد ہے۔ اچھا حضرت سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے،
تو وہ کہتے سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ تو کہا جاتا یہ اسلام کے بیٹے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے مجھے 100 بار بھی پوچھو گے میں یہی کہوں گا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، مجھے پناہ اسلام نے دی ہے، محمد عربی کی آغوش نے دی۔ تو لوگ کہاں کہاں سے چلے اور اس آغوش میں آ کر کے پناہ لی۔ ہمیں کون جانتا، میں یہاں بیٹھا ہوتا اگر مصطفی نہ ہوتا، حضور کے در کا نوکر نہ ہوتا، میرے ساتھ یہ نسبت نہ ہوتی، تو کہا مجھے آپ یوں اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے، اپنے سر پہ بٹھاتے، میں ہوں کون، خس خس جتنا قدر نہ میرا، صاحب یوں بڑھائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سائیاں، مجھے اور آپ کو جتنی بھی عزتیں نصیب ہوئی ہیں محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض تہامہ سے گزرے تو پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح بلک کے رونے لگے، تو کس نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہا یہی ارض تہامہ تھی، اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن میں سیدھا کرو، قطار میں سیدھا کرو۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ نے مجھے بڑا مارا، یہی جگہ تھی، اور کہا کہ تم ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر پا رہے ہو۔ کہا عمر پہ ایک وقت تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج شرق سے لے کے غرب تک 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، اور سارے لوگ ایک قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا۔ عمر تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر پاتا تھا، آج مجھے اور جو کچھ ملا ہے یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ملا ہے۔ تو ایک دن کے محفل میلاد پہ اکتفا نہ کرنا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دینا، ساری زندگی۔ اور آقا کریم نے جو ہمیں دین دیا اس کو اپنی روح میں جذب کر لو، اپنے من میں اتار لو، ہے مسے خام کو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو، ان کے نام پہ یوں جڑ جاؤ اور ان کے نام پہ اپنے آپ کو یوں فدا کر دو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارے اخلاقیات، تمہاری اقدار ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ہمارا بھرم حضور ہے، ہماری عزتوں کا ظرف حضور ہے، ہمارے وقار کی علامت حضور ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، ہماری تو عزتیں ہی حضور کے نام سے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حضور کا حکم تو بڑی بات ہے، عاشق تو یہ دیکھتے ہیں محبوب کی منشا کیا ہے، حکم تو حکم رہا، حکم پہ تو سر کٹ جائیں جانے قربان ہو، منشا کو دیکھتے ہیں محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک انصاری صحابی کا ایک کس طرز کا مکان بن رہا تھا جو طرز تعبیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ حضور نے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر کے کچھ نہیں کہا حضور نے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا کہ حضور تیری گلی سے گزرے تھے، مکان دیکھا تو شاید حضور نے پسند نہیں کیا، چونکہ چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار نہیں ہم دیکھ پائے۔ اس نے کہا اچھا، کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اسے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا اور آج یہ ملبے کا ڈھیر دیکھا ہوں، کیا ہوا؟ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، گھر کی زندگی سے لے کے سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت، ہمیں خود پتہ ہے ہمارا کیا کیا پسند نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں کیا حضور کو پسند نہیں ہے، ہمارے طرز زندگی میں حضور کو کیا نہیں پسند،
ہماری خلوت کی کون سی چیزیں حضور کو پسند نہیں، ہماری جلوت کی چیزیں حضور کو کون سی پسند نہیں ہیں، ہماری عادتیں کون سی جو حضور کو پسند نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے اچھی طرح شرم اور حیا اگر میرے وجود میں نہ رہے تو یہ الگ بات ہے کہ میں آنکھیں موند لوں. اقبال نے کہا، جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شب سحر تک سونا تجھے، شب سحر تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اس لیے مجھے دیکھنا پڑے گا کیا کوئی ایسی چیز تو میرے وجود میں، میری عادات میں، میرے طرز زندگی میں، میرے انداز معاشرت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو حضور کو پسند نہ ہو. آقا کریم تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے، غالباً بحرین سے آئے. انہوں نے حضور کو آ کے سلام کیا تو آقا کریم نے رخ پھیر لیا. وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا، حضور نے التفات ادھر کر لیا تو وہ ادھر سے جا کے سلام کرنے لگے تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا. اب سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. تو انہیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کیوں ہے. تو وہ حضور کی قربت میں بیٹھنے والے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کیوں ناراض ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. تو حضور اس کو منع کر چکے. ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. چاندی 4.5 ماشے سے کم ہو ایک انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے، اور عورتوں کے لیے سونا چاندی جائز ہے، مردوں کے لیے سونا منع کر دیا گیا. اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ فرما چکے. گناہ ہے بے لذت، گناہ بھی ہو رہا ہے اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہو رہا. تو کہا شاید حضور کی ناراضگی کا سبب بھی ہو، ہمیں تو یہی لگتا ہے. وہ آگے بڑھے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہی سبب ہے ناراضگی کا، تو انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے، حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ آقا نے پگڑی یوں پھینک دی. ناراضگی کی وجہ یہی تھی. حضور خوش ہو گئے، وہ بیٹھ گیا. مجلس جاری ہوئی، گفتگو چلتی رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے. وہ بھی واپس پلٹا الٹے قدموں سے. تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لے، تم تو نہیں پہن سکتے، شرعاً تمہارے لیے جائز نہیں، تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے، تمہارا مال ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لیجیے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جوہر ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، لال ہے، کچھ بھی ہے، جب حضور نے پھینک دیا، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. آپ اور میں دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی، کوئی ایسا انداز معاشرت تو نہیں اٹھا رکھا جو حضور نے پھینک دیا. ہم نے کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رکھا جو حضور نے پھینک دیا. کوئی ایسا لغو کام تو ہمارے اندر نہیں ہے جس کو حضور پسند نہیں کرتے. تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، محمد دی زیارت، محمد